میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 70 تک ہو گیا تھا، اور یہاں سے اس پارے کا رکوع نمبر 15 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 71، قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ یعنی اللہ کے علاوہ ان معبودوں کو پکارنا جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اللہ کے علاوہ پھر ان معبودوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ یہ بات خیر بہت ہی واضح ہے، یعنی اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی کسی کے لیے نہ تو خیر کی قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی شر کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، پوری کائنات میں کوئی کسی کے لیے نہ تو خیر کی قدرت رکھتا ہے اور نہ شر کی قوت رکھتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مفہوم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی کسی کے لیے نہ تو خیر کی رکھتا ہے قدرت اور نہ شر کی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہم اپنے ذکر و اذکار میں پڑھتے ہیں، اس کا یہی مفہوم ہے کہ یقین جب انسان کے دل کی گہرائیوں میں پوری طرح بیٹھ جاتا ہے تب ہی جا کر توحید مکمل ہوتی ہے۔ جو یقین ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا، جب اس بات کا یقین دل کی گہرائیوں میں پوری طرح بیٹھ جاتا ہے تو تب ہی توحید مکمل ہوتی ہے، جس کے بعد انسان کسی کے آگے جھک کر کبھی اپنی عزت اور نفس کا سودا نہیں کرتا۔ اور دیکھیے اس نقطے کی وضاحت سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے اس طرح فرمائی تھی کہ اس بات کو اچھی طرح جان لو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے، کسی دوسرے سے سوال کرنے، کسی اور سے ڈرنے اور التجائیں کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آگے اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور اس کا بھی عطف اور تعلق اوپر کے جملے سے ہی ہے، یعنی اے نبی یہ بات بھی کہہ دیجئے وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں، کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے؟ کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ، حیران اس شخص کی مانند، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بیابان میں بھٹکا کر حیران چھوڑ دیا ہو، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اس کے ساتھی اسے سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا،
اس کے ساتھ ہی اسے سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ اصل میں دیکھیے آیت کے اس حصے کے اندر اصل میں جماعتی زندگی کی برکت اور انفرادی زندگی کی قباحت کا ایک کیا کہتے ہیں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جو جماعتی زندگی ہے اس کی برکت اور جو انفرادی زندگی ہے اس کی قباحت کا، برائی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اکیلے ہوں اور کہیں بھٹک گئے ہوں تو آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جماعتی زندگی میں دوسرے ساتھیوں کے مشورے اور ان کی رہنمائی سے ہر انسان کو اپنی سمت سیدھا رکھنے میں بہت آسانی ملتی ہے اور بہت مدد ملتی ہے۔ اگر ہم اکیلے ہوں اور کہیں بھٹک گئے ہوں تو سیدھے راستے پر آنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جماعتی زندگی میں دوسروں کے مشورے اور ان کی رہنمائی سے ہر انسان کو اپنی سمت سیدھا رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اسی بات کو ہم سورہ توبہ پارہ نمبر 11 میں ان الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سورہ توبہ کی آخری رکوع میں سے ہے، آخری رکوع میں یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ساتھ رہو سچوں کے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی آزمائش میں پھنس جاتا ہے، حالانکہ وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے اور وہ یہ بات بھی سمجھتا ہے کہ اس کو اختیار کرنا انتہائی تباہ کن ہے، انتہائی تباہ کرنے والا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بچوں کی محرومیاں ہوتی ہیں اور گھر والوں کا، معاشرے والوں کا دباؤ ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کے لیے گویا کہ درست فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اس کے حرام کام میں پڑ جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں اس کو نیک دوستوں کی معیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے دوست ہوتے ہیں، نیک احباب ہوتے ہیں، تو وہ اس کو صرف یہ کہ صحیح مشورہ دیں، یعنی وہ اس کو صرف صحیح مشورہ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر سہارا بھی دیتے ہیں۔ اور یہ بسا اوقات بات دیکھنے میں بھی آتی ہے، تجربے میں بھی آتی ہے کہ انسان بڑی آزمائش میں پھنس گیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس نے اس کو اختیار کیا تو یہ انتہائی تباہ کن ہے۔ دوسری طرف اس کی مجبوریاں ہیں، بچوں کی محرومیاں ہوا کرتی ہیں، گھر والوں کا دباؤ ہوا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے لیے ایک درست فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت میں اس کے حرام کام میں پڑ جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسے وقت میں اس کو نیک دوستوں کی مصاحبت اور معیت حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کے نیک دوست ہوتے ہیں، نیک رشتہ دار ہوتے ہیں، تو وہ اس کو صرف یہ کہ صحیح مشورہ دیں بلکہ اس کا ہاتھ بھی تھام کر سہارا بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، تفسیر عثمانی میں اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی گئی ہے، یعنی مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ گمراہ لوگوں کو نصیحت کر کے سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی جائے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں ان کو خدائے واحد کے سامنے سر بسجود کرنے کی فکر کی جائے۔ اس آیت میں آگے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے
پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری اختیار کریں۔ ابن کثیر میں ہے کہ آیت کا صحیح مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھی جو ہدایت پر ہیں اب اسے غلط راہ پر دیکھتے ہیں تو اس کی خیر خواہی کے لیے پکار کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ ہدایت بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جسے راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ ساری عبادتیں صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے کریں، اور یہ بھی حکم ہے جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی اس سورہ کی آیت نمبر 72۔ آگے چلتے ہیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ وہی ذات ہے جس کی طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 73 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے حق کے ساتھ، یعنی یہ زمین اور آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیے ہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب باطل یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ گویا کہ یہاں اس آیت میں یعنی آیت نمبر 73 میں یہاں حق کا لفظ باطل کے مقابلے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو سورہ نساء کی آیت کو سورہ آل عمران کی آیت کو سامنے رکھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب باطل یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، تو گویا کہ اس آیت میں باطل اور اس آیت میں حق کا لفظ باطل کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی جب وہ چاہے گا تو اس کائنات کی کایا کو پلٹ دے گا۔ اللہ ہی نے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، اور اسی کے حکم کے ساتھ یہ ختم کر دی جائے گی۔ ہم سورہ انبیاء میں پڑھیں گے پارہ نمبر 17 کے اندر، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم ان خلاؤں، فضاؤں اور آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کا دفتر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر پارہ نمبر 24 میں ہے، والسماوات مطویات بیمینی، اور اس دن آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ لیکن دیکھیے جب بھی اللہ سے متعلق اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو یہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا داہنا ہاتھ، اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ ہمارے جیسا اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے نہ آسمانوں میں، نہ دنیا میں، نہ زمین میں۔ اور اس دن آسمان والسماوات مطویات بیمینی، اور اس دن آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ قولہ الحق، اسی آیت نمبر 73 جو چل رہی ہے، اگلے الفاظ ہیں قولہ الحق، اس کا فرمان ہی حق ہے، اس کا فرمان جاری ہونے والا ہے، اس کا صرف
لفظ کن کہہ دینا برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے یا کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے مادہ، مٹیریل اور یا توانائی جس کو انرجی کہا جاتا ہے وغیرہ کچھ بھی ایسا درکار نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ دیکھیے اگرچہ بادشاہی حقیقت میں تو دنیا میں بادشاہی بھی اسی کی ہے، لیکن کیونکہ اللہ کی بادشاہی ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن دنیا میں کیا ہے، چھوٹے جھوٹے سچے کئی بادشاہ ڈراموں کے کردار کی طرح ادھر ادھر بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، مگر قیامت کے دن یہ سب کے سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے اور قیامت کے دن سب کو صرف اللہ ہی کی بادشاہت، اللہ ہی کی بادشاہی نظر آئے گی۔ لہٰذا اس وقت تمام انسان اور انسانوں کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ کی جو اکیلا اور سب پر غالب ہے، عالم الغیب والشہادتی وہو الحکیم الخبیر، اور وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے اور وہ کمال حکمت والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اس آیت کے تحت ایک مفسر نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ زمین اور آسمانی تخلیق صرف کھیل کے طور پر نہیں کی گئی ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق یہ کھیل کے طور پر نہیں ہوئی ہے، یہ صرف لیلا نہیں ہے، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ صرف دل بہلانے کے لیے وہ بچہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو بہت سی حکمتوں پر مشتمل ہے، یعنی بہت سی حکمتوں کے تحت یہ کیا گیا ہے، اور ان حکمتوں کے اندر ایک بہت بڑا مقصد چھپا ہوا ہے، اور اس دنیا کے گزر جانے کے بعد یہ بات ضروری ہے کہ خالق کائنات اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہے، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یہی بات جس کو قرآن مجید نے بہت سے حوالوں کے ساتھ مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اس مفسر نے دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ سارا نظام حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے، عدل اور حکمت اور سچائی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے حقیقت میں اس نظام میں جڑ پکڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل پرستوں کو کچھ ڈھیل دے دے، لیکن آخرکار ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ زمین باطل کے ہر بیج کو اگل پھینک دے گی اور آخرت میں ہر انسان اپنی باطل پرستی کو آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ جو کوششیں اس نے اس درخت کو اگانے اور بڑھانے میں خرچ کی ہیں وہ سب کی سب اکارت اور ضائع ہو جائیں گی۔ جو دوسرا مضمون ہے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا نظام حق کی ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے، عدل اور حکمت اور سچائی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے حقیقت میں اس نظام میں جڑ پکڑنے کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل پرستوں کو کچھ ڈھیل دے دے، کچھ موقع فراہم کر دے، لیکن آخرکار
ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ زمین باطل کے ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی، اور آخرت میں ہر انسان اپنی باطل پرستی کو دیکھ لے گا۔ جو کوششیں اس نے اس درخت کو اگانے اور بڑھانے میں خرچ کی ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 74 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی نسل کے بعض انبیاء اکرام کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے، انبیاء کے ناموں پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستہ ہم سورہ نساء کے آخر میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 اور 174 اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا۔ اور اگلی آیت 164 میں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ جو آیت ہے اس میں آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہم 17 پیغمبروں کا اور ذکر سنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 164 میں 13 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں۔ یہاں اس گلدستے میں جو آگے آئے گا 17 انبیاء اور رسول کے نام ذکر کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ ذکر نبیوں کے قصوں کے انداز کی طرح ہے۔ جس طرح سے قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اسی انداز کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے کو بھی بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔